ایمان کے بنیادی ارکان جن پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور ان پر ایمان لائے بغیر، ان کی تصدیق کیے بغیر آدمی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک ہے ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، دوبارہ اٹھنے پر ایمان، اور اس کے بعد کے تمام معاملات، حساب کتاب، جنت جہنم، ان چیزوں پر ایمان یہ لازمی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بخاری مسلم کی روایت ہے، تو انہوں نے آپ سے مختلف سوالات کیے، تو ان میں سے یہ بھی سوال کا حصہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی وضاحت فرمائی تو اس میں قیامت کا بھی ذکر کیا، آخرت کا ذکر کیا، میں کہ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال بھی کیا کہ یہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ یہ مجھے علم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آئے گی ضرور، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح موت پر حق ہے، پتہ نہیں ہے کسی کو کب آئے گی لیکن آتی ضرور ہے۔ ہمارے سامنے لوگ فوت ہوتے ہیں تو موت یقینی ہے، اسی طرح قیامت بھی یقینی ہے۔ موت انفرادی زندگی کے اختتام کا نام ہے، اور قیامت اجتماعی زندگی کے اختتام کا نام، یعنی پوری انسانیت اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے، بلکہ پورا نظام سارا ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کا اور آخرت کا یہ ایک تصور ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے بارے میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، کہ سور میں پھونک ماری جائے۔ سور ایک آلہ ہے پھونک مارنے کا، جیسے سینگ ہوتا ہے سینگ کی طرح کا، بگل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، بگل بگل، اور سینگ اس سے ملتا جلتا ایک آلہ ہے جو اسرافیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اس کو تھاما ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جس میں وہ پھونک مارے گا اور اس سے پھر قیامت برپا ہو جائے۔ فرمایا نفخ فی الصور، سور کے اندر، سینگ کے اندر پھونک ماری جائے گی، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، بے ہوش ہو جائیں گے تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کو بے ہوش نہیں ہونے دے گا۔
ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی، یعنی سور کے اندر پھونک 2 مرتبہ ماری جائے گی۔ ایک مرتبہ جو پھونک ماری جائے گی اس سے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب مر جائیں گے، اور دوبارہ جب پھونک ماری جائے گی پھر سب زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، بس اس پھونک مارنے سے سب لوگ، سب مخلوقات کھڑے دیکھ رہے ہوں، دوبارہ ان کو زندگی مل جائے گی، نئے جہان میں، نئی دنیا میں، نئی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے۔ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اور اس میں سارے زندہ لوگ، مخلوقات مر جائیں گے، تو پھر اس وقت خاموشی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں ہوگا، اور کافی عرصہ اسی طرح گزر جائے گا۔ حدیث میں 40 کا لفظ آتا ہے، تو 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال یا جتنا اللہ کو منظور ہوا اتنا عرصہ تک سارے وہ مرے رہیں گے، جو اس وقت مریں گے۔ جو پہلے کے مرے ہوئے ہیں وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، جو اس وقت موجود ہوں گے، بلکہ باقی نظام بھی اس عرصے کے دوران ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی، پھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ اس میں صرف انسان ہی نہیں ہے، جن ہی نہیں ہے، بلکہ دوسری مخلوقات بھی ہیں جن کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اور آخرت کا جو منظر ہے اتنا ہولناک ہوگا، خوفناک ہوگا۔ قیامت کے بارے میں جو نام ذکر کیے گئے ہیں انہی سے اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کا عام مشہور نام تو یوم القیامہ، اور قیامت کا معنی بھی اٹھنا ہے، یعنی جس دن سارے اٹھیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ اور اس کا ایک نام آخرت ہے، یوم الآخرہ، اس لیے کہ دنیا کا اختتام ہوگا، آخری اس کا وقت ہوگا، آخری دن ہوگا، اس کے بعد نئی دنیا اس کا آغاز ہوگا، اس لیے اس کو یوم آخرت بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک نام القاریہ بھی ہے۔ قاریہ کا معنی کھٹکھٹانے والی، جھنجھوڑنے والی، ہلا کر رکھ دینے والی، یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہر چیز ہل جائے گی، کپ کپا جائے گی، زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اور ایک نام اس کا غاشیہ بھی ہے۔ غاشیہ کا معنی ڈھانپنے والی، ڈھانپ لے گی، یعنی ہر آدمی پر خوف، ہیبت یہ چھائی ہوئی ہوگی۔ یوم عظیم بھی کہا گیا ہے، بڑا دن۔ بڑا دن تو واقعی ہے، ایک تو اس کی مدت ہی 50,000 سال کی ہوگی، اس لحاظ سے بڑا ہے، اور دوسرا فیصلے کا دن ہے، اس لحاظ سے بڑا دن ہے۔ اور اس کو الحاقہ بھی کہا گیا ہے، ثابت ہونے والی، یعنی جس نے ثابت ہو کر رہنا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یوم الحساب بھی اس کو کہا گیا، اس دن حساب کتاب ہو، ایک ایک عمل کا حساب کتاب ہو، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا، نیکی ہو یا برائی ہو، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ چھپے سے چھپا عمل جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس کو یوم الدین بھی کہا گیا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی گئی۔ تو بدلے کا دن، یہ قیامت کے دن کو کہا گیا، بدلہ دیا جائے، نیکیوں کا بدلہ دیا جائے، گناہوں کا بدلہ دیا جائے، پورا حساب کتاب ہوگا، تو اس کو یوم الدین کہا گیا۔ تو اس دن کا جو صحیح تصور ہے، صحیح جو اس کا وہ منظر ہوگا، وہ تو آدمی جب دیکھے گا اس وقت پتہ چلے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کچھ نہ کچھ وہ حقیقت بیان کی ہے، اندازہ آدمی کو اس سے ہو سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا اذا السماء انفطرت، یہ قیامت کا منظر کہ آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گا، اتنا زوردار زلزلہ ہوگا اور آواز ہوگی اور گونج ہوگی کہ آسمان بھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے، سورج، چاند اور ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو ستارے ہیں یہ سب جڑ جائیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب یہ سمندر بڑے بڑے جو دنیا کی جو آبادی ہے، ملک ہیں، ان سے بھی زیادہ جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں، یہ پھاڑ دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں جو ہیں یہ اکھیڑی جائیں گی، قبروں سے فوت شدہ لوگوں کو نکالا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اور اصل مقصد ہے سارے دن کا وہ کہ ہر نفس اس کو پتہ چل جائے گا، جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا پیچھے چھوڑا، کیا کام اچھے کیے اور کون سے برے کیے۔ یہ سارے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اصل اس دن کا مقصد یہی ہے۔ پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح اڑیں گے، اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، زمین یہ لپیٹ دی جائے گی، آسمان یہ لپیٹ دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں آسمانوں کو، زمینوں کو، اس سارے نظام کو پکڑ کر کہیں گے بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ بادشاہی کس کی ہے؟ یہ زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ کہاں ہے دنیا میں تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، حق کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے، اللہ کے دین کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے کہاں ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا ہے کہ ابن آدم انسان یہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ کہتا ہے لِیُعِیدَنِی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، دوبارہ نہیں اٹھائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ نظام ختم نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ مانتا نہیں ہے، جبکہ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اس کا نہ ماننا گویا کہ یہ میری تکذیب ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی وہ غلطی اور جرم بیان کیا ہے۔ یہ بہت بڑا انسان کا جرم ہے کہ وہ یہ کہے کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، حساب کتاب نہیں ہوگا، جنت جہنم نہیں ہے، اس کا انکار کرے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے کلام کی وہ تکذیب کر رہا ہے۔
اور مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا منظر بیان کیا۔ 50,000 سال، 50,000 سال، 100 سال کی صدی ہم کہتے ہیں، اور 1000 سال کی 10 صدیاں بنتے ہیں، اور کہاں 50,000 سال، اتنا لمبا دن ہوگا جس میں پوری دنیا کو، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، صرف انسانوں کو نہیں باقی مخلوقات کو بھی میدان محشر میں، حساب کتاب کے میدان میں کھڑا کیا جائے۔ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں، کوئی سائے کی جگہ نہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی پینے کی چیز نہیں، خوف، ہیبت، انتظار۔ اور فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج یہ بھی نہایت گرم ہوگا، تپش کی حالت میں ہوگا، اور اتنی زیادہ گرمی ہوگی، اتنا زیادہ پسینہ بہے گا کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور ہر ایک اپنے اعمال کے حساب سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اندازہ لگائیں کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اور پوری دنیا انتظار میں کھڑی ہوگی، امیر، غریب، مرد، عورت، بادشاہ، بڑے بڑے، حتیٰ کہ انبیاء کرام، سب انتظار میں کھڑے ہوں۔ انتظار کرتے 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 جب انتہا ہو جائے گی، صبر جو ہے وہ جواب دے جائے گا، برداشت سے باہر معاملہ ہو جائے گا، تو پھر لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی تو درخواست کرے کہ فیصلہ کیا جائے، جس نے جہاں جانا ہے اس کو ادھر بھیج دیا جائے، کیونکہ آدمی کو جو مصیبت، جو پریشانی ہو، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ اس سے جان چھوٹے، بعد والا معاملہ پھر دیکھا جائے۔ تو اس وقت اتنی پریشانی والی حالت ہوگی، وہ کہیں گے اس سے تو جان چھوٹے، آگے پھر جو ہوگا دیکھا جائے۔ تو لوگ مل کر انبیاء کرام کے پاس جانا شروع ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی درخواست کی جائے کہ ہم کھڑے کھڑے گرمی میں، پسینے میں، دھوپ میں تھک گئے ہیں، بس ہو گئی ہے، تو ہمارا فیصلہ کیا جائے، جہاں بھیجنا وہاں بھیجا جائے۔ یہ نہیں پتا کہ آگے سے معاملہ سخت ہے، لیکن وہ برداشت نہیں ہو رہا، تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بڑے بڑے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے۔ ہر نبی انکار کر دے، معذرت کرے گا کہ آج ہمارا رب اتنے غصے میں ہے کہ جتنا کبھی غصے میں نہیں آیا، تو میرے اندر تو حوصلہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کوئی بات کر سکوں۔ کوئی بھی نبی جب تیار نہیں ہوگا، ہر نبی ڈرے گا، تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، تو آپ پھر ہمت کریں گے، کوئی بھی آگے نہیں ہوتا، کوئی بھی بات نہیں کرتا، چلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں۔ تو آپ بات کرنے سے پہلے وہ سجدے میں گر جائیں گے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ رحم، نرمی، کچھ غصے کی کمی، اس کے چانس پیدا ہوں۔ تو فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، بڑائی، ثنا، عظمت، کبریائی یہ بیان شروع کر دوں گا،
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کروں گا جو ابھی بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لمبا سجدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، ثنا، عظمت، کبریائی بہت زیادہ بیان کروں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہا جائے گا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے کہ یا اللہ، ساری ہم تیری مخلوق ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے حاضر ہیں، جمع ہیں، تو بس اتنی درخواست ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو معاف کر دے، سب کو جنت میں بھیج دے، کسی کو عذاب نہ دینا، یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسے فیصلہ آپ کریں۔ ہم صرف اتنی درخواست کرنے کی جرات کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ جس کا جو بھی نتیجہ ہے، جو بھی انجام ہے، جس نے جہاں جانا ہے اس کو وہاں بھیج دیا جائے۔ ادھر کھڑے کھڑے سب تنگ آ گئے، کھڑا ہونا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ یہ ہے قیامت، جس کی کچھ جھلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قرآن مجید کے اندر جس کے بارے میں بتایا گیا، جو ایمان کا حصہ ہے اور ہم اس سے غافل ہیں، ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کون سا رشتہ ہے جس سے آدمی بھاگے گا نہیں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی کی ایسی حالت ہوگی، ایسی گھبراہٹ ہوگی کہ اس کو کسی کی کوئی سوچ نہیں آئے گی، کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کسی کے بارے میں وہ سوچے گا نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ میں کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا، سب سے قریبی رشتہ دار یہ ہے۔ میں کہ کسی کا اس کو خیال نہیں آئے گا۔ یہ قیامت کا منظر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کی فکر کرنے کی، اس دن کے حساب کتاب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔